الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اور اگر تم ڈرو، تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو تمہیں یہ کہ نہ انصاف کر سکو تم یتیموں کے متعلق، یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ پس تم نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں ان میں سے، عورتوں میں سے جو ان بچوں کی یتیموں کی مائیں ہیں، مثنیٰ و ثلاث و رباع یہ اجازت تمہیں ہے 2 کی، 3 کی یا 4 کی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے ان عورتوں کے بیچ، فواحدتاً تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا وہ عورتیں جو تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہیں تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو جو ملک یمین ہیں. ذالک ادنی الا تعولوا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کہیں جھک نہ پڑو کسی ایک طرف. وآتوا النساء اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن نحلہ حق مار ان کے پورے خوش دلی کے ساتھ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ پس اگر وہ اپنی خوش دلی سے تمہیں کچھ چھوڑ دیں اس میں سے، منہ نفساً اپنی خواہش سے، اپنی خوش دلی سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا تو تم اس میں سے رچتا پچتا لے سکتے ہو، پیٹ کھٹ کے اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہو، کام میں لا سکتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ النساء کی 2 آیات جس کا نمبر 3 اور 4 ہے آپ کے سامنے ان کا تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق میں گزشتہ اسباق کی طرح ہی وہ باتیں جو ہمارے ہاں معروف ہو چکی ہیں لیکن کتاب اللہ کے خلاف ہیں، ان میں یہ 2 چیزیں ہیں جو آج کے سبق میں بیان کی جائیں گی. ایک تو ہمارے ہاں عام معروف بات ہے کہ مردوں کو 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے کہ مرد 4 شادیاں کر لیں. بعض کہتے ہیں کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے کہ وہ 4 کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک بات جو سارے ہی تقریباً کرتے ہیں مرد ہوں یا خواتین، ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھیں. اور یہ بھی بات سارے ہی پھر کہتے ہیں کہ کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کتاب اللہ نے ان کی اجازت دی ہے
اللہ نے اجازت دی ہے معاملات کی وجہ سے کہ حالات بعض اوقات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ عام حالات میں 4 شادیوں کی اجازت اس طرح نہیں دی گئی جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ پھر رہ گئی بات انصاف کی، تو عدل کی وہ بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ وہ جو ہم عدل سمجھتے ہیں وہ عدل بھی قرآن کریم نے کسی اور طریقے سے بیان کیا ہے۔ آج کے سبق میں یہ بات سیکھنی ہے، پڑھنی ہے، سمجھنی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگوں کا جب سلسلہ ہے تو ظاہر ہے نوجوان اس جنگ میں کام آتے ہیں۔ نوجوانوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بیویاں جوان ہوتی ہیں۔ نوجوان جنگ میں کام آ جائے تو ان یتیموں کا کیا کیا جائے، اور وہ جو خواتین ہیں ان کی مائیں ان یتیم بچوں کی ان کا کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ قسطاس کہتے ہیں یہ ترازو پکڑا جائے نا اوپر سے تو اس کے بیچ میں ایک سوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قسطاس، یعنی دونوں پلڑوں کو بالکل برابر رکھنا، دو پلڑے برابر کرنا ترازو کے، یہ قسطاس کہلاتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کی پرورش کرتے وقت اپنے بچوں کے ساتھ ترازو ان کا برابر نہیں رکھ پاؤ گے، ان کے کھانے پینے کے معاملات جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ برابر نہیں رکھ پاؤ گے، تو پھر تمہیں کیا حق دیا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ ان بچوں کی کفالت کے لیے جو یتیم ہو چکے ہیں ان کی کفالت کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ تم نکاح کر لو، وہ 2 کرو 3 کرو 4 کرو، تمہیں اجازت ہے۔ یعنی عام حالات میں یہ اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان یتیموں کی پرورش کے معاملے میں اس وقت جب تمہارے اپنے بچے پہلے موجود ہیں اور تم اپنے بچوں اور ان میں فرق کرنے کا کوئی تمہیں اندیشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ کھلاؤ برابر، جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ، تو جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ، جو جیسے بچے اپنے کی پرورش کرو ویسے ہی اس بچے کی پرورش کرو جس کو تم نے اپنی کفالت میں لے لیا ہے۔ تو اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم وہ نہیں کر پاؤ گے تو تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کر لو۔ جب وہ عورتیں تمہارے نکاح میں آ جائیں گی تو ظاہر ہے وہ ماں ہے، اپنے بچے کے لیے اپنا جو حق ہے اس کا وہ آپ سے وہ لے لے، یعنی بچے کی کفالت کے لیے ماں اپنا آپ پیش کر دے گی اس سلسلے میں کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لیتی ہوں تاکہ میرے بچے کی پرورش صحیح ہو جائے، اور مرد کو یہ اضافی شادی کی اجازت دے دی گئی ہے ان یتیموں کی کفالت کے لیے۔ یہ جب تک پیچھے بات کو مکمل نہ کیا جائے، آدھی بات کو اٹھا لیا جائے آدھی کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام نہیں ہے۔ اسلام پورے کا پورا اس میں داخل ہونے کی بات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اس میں داخل ہو، یعنی جو ابتدا ہے اس کو چھیڑا ہی نہیں کبھی کسی نے، اور آگے کی بات سارے کر لیتے ہیں۔ بھئی ابتدا کیا تھی؟ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اب اگلی بات یہ آ گئی کہ اگر تم ان دونوں خواتین میں عدل نہ کر پاؤ، 3 ہیں ان میں 4 ہیں ان میں عدل نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو پھر ایک کفایت کرتی ہے۔ اب عدل میں اور قسط میں، عدل بھی انصاف ہے اور قسط بھی انصاف ہے۔ عدل انصاف ہوتا ہے جو جس کا جتنا بنتا ہے اتنا اسے دیا جانا۔ عدل برابر ترازو نہیں ہوتا، ترازو برابر ہوتا ہے قسطاس۔ بچوں کی پرورش میں قسطاس کا استعمال تھا، اور عورتوں کے معاملات میں اللہ نے کہا عدل کرنا ہے۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو درمیان سے آدھا آدھا کیا جائے، بلکہ عدل ہوتا ہے جو جس کا بنتا ہے اسے دیا جائے۔ تو یہ عدل اگر آپ کر سکتے ہو کہ جس کا جو بنتا ہے وہ تم دے لو، فرمایا کہ اللہ تعدلوا فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر تم عدل کا تمہیں اندیشہ ہو نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو ایک کفایت کرتی ہے۔
او ما ملکت ایمانکم، یا یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وہ ہے جو آزاد عورت ہے جس سے تم نے نکاح کیا، ایک وہ ہے جو غلام عورت ہے تم نے اس سے ملک یمین جسے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ملک یمین میں کسی اور کی وہ ملک ہے تو وہ اس کے معاملات کا ذمہ دار ہے سارے کا۔ آزاد عورت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور ملک یمین جس کے ہاں وہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کا، اس کے معاملات یعنی کھان پین، اس کے لباس، اس کے پہناوے، اس کی رہائش کا انتظام اس کے ذمہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو جس کے ساتھ نکاح ہو گیا اب وہ ہر طرح سے پابند نہیں ہے بلکہ کسی حد تک آزاد ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یا ملک یمین کوئی ہے تو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اگر ملک یمین سے نکاح ہو جائے گا تو اس میں اس کی ٹوٹل ذمہ داری یعنی عدل والا معاملہ اب جو ہے وہ نہیں رہے گا کہ آپ اس کو اس کے دوسری آزاد عورت کے برابر رکھو۔ یہ اصل بات تھی جو بتائی گئی تھی۔ فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، یہ کیوں بات کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ کہیں تم کسی ایک کی طرف جھک نہ پڑو۔ گویا انسان کو اپنا یہ ترازو ہے، اس کو برابر رکھنا ہے، سوچ سمجھ کو برابر رکھنا ہے، تب یہ کام ہونا ہے۔ اللہ رب کریم نے اس بات کو بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم 3 4 5 3 4 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن 2 3 4 نکاح کے لیے لازم ہے کہ تم ان یتیموں کی کفالت کے لیے تمہارے ہاں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو پھر تم مزید نکاح کر سکتے ہو۔ فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا۔ اب دوسری بات جو اس سلسلے میں ہے، ہمارے ہاں بڑا معروف یا عام یہ بات ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو عورتیں خواتین ٹرالیاں بھر بھر کے لے کر آتی ہیں اور مرد حق مار کے لیے گھبرائے رہتے ہیں، وہاں پہ شرعی حق مار کی بات آ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بڑی واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ وآتوا النساء صدقاتہن، یہ دیکھیں پہلا لفظ بولا صدقہ، حق مار جو ہے نا اس کو صدق کہا ہے۔ یہ صدق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان اپنے مال میں سے قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال میں سے دیتا ہے اسے صدق کہتے ہیں۔ یہ کبھی زکوٰۃ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ خیرات کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ واجب ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہوتا لیکن انسان صدقہ کرتا ہے، پھر کبھی یہ قرض حسنہ کی شکل میں ہوتا ہے جسے کہا اقرض اللہ قرضا حسنا، وہ بھی صدقے کی ایک قسم آتی ہے، اور کبھی یہ حق مار کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب کریم نے اس کو ایک کہا صدق، وآتوا النساء صدقاتہن، ان کا جو مہر ہے وہ نحلتن کا ہے۔ نیل کہتے ہیں اصل میں نحلتی شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کا ایک کام یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے رس چوستی ہے، وہ جب رس چوستی ہے جس پھول سے وہ رس چوستی ہے اس پھول کا وہ نقصان نہیں کرتی، پھول کا نقصان نہیں کرتی، بلکہ بعض اوقات اس کا ایک سے دوسرے سے تیسری جگہ پر جو جانا ہوتا ہے پھولوں مختلف کے اوپر، اس میں پھول کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، یہ اس طرح خوش دلی کے ساتھ تم نے دینا ہے جیسے تمہارے اوپر یہ لازم ہے، یہاں پہ مال تم نے خرچ کرنا ہے قرب الہی کے حصول کے لیے۔ قرب الہی کے حصول کے لیے ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب ایک کے ساتھ دوسرا آدمی کسی جگہ پر ہو، دونوں اگر حق میں برابر نہ ہوں تو ان کے معاملات کبھی صحیح طے نہیں ہوتے۔ اصول یہ تھا کہ اس میں سے آدھا چوتھا حصہ کچھ نہ کچھ جتنے کا وہ مالک ہے وہ اس میں سے اس عورت کے نام کچھ کر دے جس کو وہ اپنے گھر میں لا کر بساتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ساری الٹی گنگا بہتی ہے اس لیے سلسلہ ہی مختلف ہو گیا کہ عورتیں اپنے گھر سے جب آئیں میکے سے تو وہ اتنا سامان اٹھا کے لے آئیں کہ وہ مرد ساری زندگی استعمال کرتے رہیں اور اس کے مرنے تک وہ ختم کوئی نہیں ہوتا پچھلا سلسلہ اسی طرح، بلکہ بعض اوقات تو اتنا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی پتہ نہیں کدھر کدھر آگے تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا کوئی اصول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات عام ہے کہ ہم جب کوئی پودا لگانا چاہتے ہیں تو وہ پودا اپنی جڑوں کے ساتھ کتنی کو مٹی لے آتا ہے۔ پودا کسی جگہ پر ہم نے لگانا ہو تو پودا اپنی جڑوں میں کتنی مٹی لے کے آئے گا؟ وہ مختصر سی مٹی جس میں اس کی جڑیں صرف بند ہیں، اور نئی جگہ پر جہاں لا کر اس کو لگایا جانا ہے وہاں اس کو ایک اچھی خاصی جگہ ملے گی۔
جس جگہ پر پودے کو لگایا جانا ہے، لگانے والا دیکھتا ہے کہ میں جو پودا لگا رہا ہوں یہ پودے کی جگہ مناسب کیسی ہے، چھاؤں چاہتا ہوں تو بوڑ کی چھاؤں لینی ہے یا تریک کی، یہ اس نے پہلے دیکھنا ہے کہ دونوں ہی چھاؤں والے ہیں لیکن میرے پاس جگہ کیسی ہے۔ کبھی دریک والی جگہ ہو یعنی مختصر سی جگہ، اس جگہ پر بوڑ کا درخت لگانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، سب کو پتا ہے بلڈنگ کو پھیڑ کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے یہ بات دیکھنا کہ جو پودا لگانا ہے اس پودے کے لگانے کی جگہ ہمارے پاس جیسی جگہ ہے ویسا پودا لا کر لگانا۔ پھر جیسا پودا آپ لے کے آئیں گے اس کے ساتھ جڑ کے ساتھ جتنی کو مٹی آ سکتی ہے اتنی آ جائے، باقی ساری مٹی اس کو آپ نے خود دینی ہے، اس کے خوراک پوشاک کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ یعنی مردوں کا حق تھا، قرآن نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اگر ایسا ہے کہ تم ان سے کچھ مانگتے ہو وہ تمہیں اپنی خوش دلی سے کچھ دے دیتی ہیں، ضرورت کے ساتھ تم اس حق مار میں سے لیتے ہو تو وہ دینا چاہیں تو تم لے سکتے ہو اور اپنی ضرورت میں بے کھٹکے اسے کام میں بھی لا سکتے ہو۔ عورت سارا سامان لے کر وہاں چلی جائے گی اور یہ جب حق مار کا وقت آئے گا لکھنے کا بات کرنے کی تو کہیں گے جی شرعی حق مار لکھ دیں، حالانکہ اس میں جو انہوں نے دینا ہے نا، اس بچی کے نام کرنا ہے، یہ میکے نہیں لے جائیں گے، یہ اس بچی کے ساتھ واپس جائے گا۔ یعنی آپ نے دیا، آپ اس بچی کے ساتھ جو کچھ ساتھ تھا وہ بھی لے کے اور جو آپ نے دیا یہ بھی لے کے واپس جا رہے ہیں، تو وہ دیتے وقت اتنی کوفت انسان کو رہے کہ وہ دینے کے لیے کبھی تیار ہی نہ ہو بلکہ گھبراتا ہی رہے کہ یہ میں دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ بیچنے والی بات، بھئی بیچنے والی بات تب ہے جب آپ وہ خرید کر یعنی اس کو بیچ کر آپ پیسہ وہ یا مال وہ یا جو زیور وہ دیتے ہیں تو وہ زیور آپ رکھ لیں لڑکی کے والدین، پھر تو آپ نے بیچ دیا۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا، وہ تو سارا واپس جائے گا اس کے ساتھ۔ جب واپس جائے گا تو اس مال کو جو آپ نے یعنی اس کو کچھ نہ کچھ، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آدھے تک چوتھا حصہ کچھ نہ کچھ حق مار اس میں ایسا مقرر کریں کہ اس کو پتا ہو کہ میں وہاں جا کر اپنے کو حق رکھتا ہوں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو جینا سیکھ سکے۔ یہ اللہ رب کریم کے دیے ہوئے احکامات ہیں، لیکن قومی طور پر مسلمان من حیث القوم ان ساری باتوں کو اس وقت چھوڑ چکے ہیں، سارا نظام ہمارا الٹ ہو چکا ہے دین اسلام کے، اور پھر ہم ہر وقت چیختے رہتے ہیں جی پتہ نہیں حالات خراب ہیں، پتہ نہیں معاملات کو کیا ہو گیا ہے، مہنگائی بڑی ہے، یہ حکومت ایسے ہے، یہ معاملات ایسے، یعنی ہر چیز میں ہم پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ پریشانیاں تب ختم ہوں گی جب ہم یہ دیکھیں گھریلو زندگی کی ابتدا نکاح سے ہے، اس کے ساتھ ہی آگے باقی سارے معاملات ہیں، کھانا پینا لین دین کچن کے سارے معاملات بھئی سارے اس کے ساتھ ریلیٹ ہیں۔ تو ہم نے جب ابتدا ہی اس کی غلط کی ہے تو انتہا اس کی صحیح کیسے ہو جائے گی؟ رب کریم کے ہاں یہ اندھیر نگری نہیں ہے، اس کے ہاں یہ اصول ہے کہ جو آپ نے عمل کیا ہے نتیجہ وہی ملے گا، عمل کے خلاف نتیجہ اللہ رب کریم کے ہاں نہیں ہے۔ زمانے میں یہ ساری چیز ممکن ہے کہ عمل کچھ ہو نتائج کچھ سامنے آ جائیں، یہ زمانہ کر لیتا ہے۔ اللہ رب کریم کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ عمل کچھ ہو نتیجہ کچھ اس کے برعکس نکل آئے، وہاں ہر عمل کے ساتھ نتیجہ نتی ہے، جیسا عمل ہے ویسا نتیجہ ہے، اور عمل کے لیے نیت شرط ہے، اپنی نیتوں کو درست کریں گے تو پھر اعمال کا نتیجہ بھی صحیح ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت